اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا صرف اللہ کی مدد سے ممکن ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو انبیاء اور مرسلین کے سردار، تمام جہانوں کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ آل پر۔ اے اللہ، محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما، خاص طور پر زمین پر اللہ کی نشانی امام زمانہ پر اور ان کے دشمنوں پر قیامت کے دن تک دائمی لعنت ہو۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اپنے ولی حجت ابن الحسن امام مہدی کے لیے آپ کی رحمتیں ہوں ان پر اور ان کے آباء و اجداد پر، اس گھڑی میں اور ہر گھڑی میں ولی، محافظ، قائد، مددگار، رہنما اور نگہبان بن جا، یہاں تک کہ تو انہیں اپنی زمین پر اقتدار عطا فرمائے اور انہیں اس میں طویل عرصے تک رہنے کا موقع دے، اپنی رحمت کے صدقے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ تو یہ وہ غمگین اور المناک رات ہے جو سالار شہیدان، نواسہ رسول حضرت حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے جانثار اور باوفا ساتھیوں کی شہادت کی رات ہے، اور یہ وہ تاریک گھڑی ہے جو اہل بیت اطہار کے شدید غم و اندو اور کرب و بلا کی رات ہے۔ اور بہرحال یہ وہی مبارک رات ہے جس میں تمام تر انسانی فضائل، تمام تر شیطانی برائیوں اور تاریکیوں کے بالکل مقابل آ کر ڈٹ گئے اور کھڑے ہو گئے۔ اور بہرحال اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف جو کچھ بھی تھا وہ سراسر فضیلت تھی، اور جو کچھ بھی تھا وہ انسانیت کا اعلیٰ ترین معیار تھی، اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو جو کچھ بھی تھا وہ محض رذالت تھی اور مکمل طور پر شیطانت تھی۔ اور وہ بڑی مصیبت یہ ہے کہ در حقیقت جو لوگ آئے اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے مقابل کھڑے ہوئے، ان کی وہ بڑی بدبختی، ان کی وہ بڑی شقاوت دراصل یہ نہیں تھی کہ انہوں نے حسین ابن علی کو شہید کر دیا۔ دیکھیں، یہ دراصل ایک اندرونی گرفتاری تھی جس کی وجہ سے حسین ابن علی کا یہ المناک قتل ان کی اسی اندرونی گرفتاری کا براہ راست نتیجہ تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے دل اتنے گہرے پردوں میں لپٹے ہوئے تھے کہ وہ حسین ابن علی کی اصل وجودی حقیقت کو، ان کے مقام کو کبھی دیکھ ہی نہ سکے۔ در حقیقت یہ حجاب وہ چیز تھی جب خدا نے شیطان کو فرشتوں اور شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور خدا نے اس معاملے میں فرمایا کہ اس نے انکار کیا، تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس نے انکار کیا، گریز کیا، سجدہ کرنے سے خود کو روکا، کیونکہ وہ کافروں میں سے تھا، یعنی وہ کافر تھا، خدا کا منکر نہیں تھا۔ شیطان تو خدا کو مانتا ہے۔ شیطان نے خدا کی عبادت کی، اس کا کفر خدا کا انکار نہیں ہے، یعنی اس پر حجاب تھا، یعنی اس کے اندر، اس کے دل پر حجاب تھا۔ جب اس نے آدم کی طرف دیکھا تو آدم کو مٹی سمجھا اور کہا، یہ مٹی ہے، خاکی ہے، یہ آلودہ ہے، یہ تو بس گندی مٹی ہے، میں آگ ہوں، میں سراپا پاکیزگی ہوں، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کرنا۔ یعنی حجاب اتنا گہرا تھا کہ اس نے صرف اور صرف آدم کے خاکی ظاہر کو دیکھا اور آدم کی نوری اور الہی باطن کو نہیں دیکھ سکا۔ اس کی نظر اتنی طاقتور نہیں تھی کہ وہ نفوذ کر کے ظاہر کے پردے کو ہٹا سکے اور باطن تک پہنچ سکے۔ یہ شیطان کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے بعد میں وہ آدم کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ شیطان کا آدم کے مقابل کھڑا ہونا، یہ ٹکراؤ اسی حجاب سے پیدا ہوتا ہے، وہ حجاب جو اس کے اندر موجود تھا۔ یہ شیطان کا مسئلہ تھا۔ یہی وہ حجاب ہے جو حق اور باطل کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دیتا ہے، یعنی باطل حق کے مقابل کھڑا ہو جائے۔
تاریخ میں ہمیشہ اگر فرعون موسیٰ کے مقابل کھڑا ہوا، اگر نمرود ابراہیم کے مقابل کھڑا ہوا، اگر ابو جہل رسول خدا کے مقابل کھڑا ہوا، تو یہ تمام ٹکراؤ جہاں باطل حق کے مقابل آتا ہے اسی حجاب کی وجہ سے ہے۔ یہ لوگ اس باطن کو نہیں دیکھ سکتے، اس حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ فرعون کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ وَجَحَدُوا بَهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہوں نے انکار کیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ اکثر اوقات عقل قائل ہو کر تسلیم کر لیتی ہے۔ یعنی فرعون نے دیکھا، حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھا، ید بیضا دیکھا، وہ اژدہا دیکھا، اور یہاں تک کہ جب اس نے حضرت موسیٰ سے بحث کی تو حضرت موسیٰ نے دلائل کے لحاظ سے اسے لاجواب کر دیا۔ چنانچہ فرعون کی عقل نے اس کی تصدیق کی اور استیقنتھا، یعنی فرعون کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ حق پر ہے، لیکن وہ جہاد اس نے انکار کیا کیونکہ فرعون کے دل پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس کے دل پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ دل اہم ہے، سمجھے؟ اس بات میں کہ انسان پیروی کرے، انسان سر تسلیم خم کرے، انسان کا دل خاشع ہو جائے، اس میں عقل کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ عقل تو اکثر اوقات بہت جلدی مان لیتی ہے۔ یعنی جب عقل واقعی یہ معجزہ دیکھتی ہے کہ یہ لاٹھی اژدہا بن گئی تو عقل فوراً حساب لگا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو انسانی قدرت سے باہر ہے، اس لیے وہ اس بات کو مان لیتی ہے۔ لیکن یہ دل ہی ہے جو اکثر اوقات عقل کا ساتھ نہیں دیتا، اور اسی لیے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ کا مطلب یہی ہے کہ فرعون کو موسیٰ کی حقانیت کا یقین تو ہو گیا تھا، لیکن اس نے ضد کی، انکار کیا۔ اس نے انکار کیوں کیا؟ اس کے دل نے قبول نہیں کیا، دل پر پردہ پڑا تھا۔ وہ موسیٰ کی حقیقت کو اس طرح نہ دیکھ سکا جیسے دیکھنا چاہیے تھا، وہ صرف ان کا ظاہری روپ دیکھتا تھا کہ ایک چرواہا ہے۔ اسی طرح ابو جہل بھی قبول نہ کر سکا۔ ابو جہل نے تو بہرحال معجزہ دیکھا تھا، وہ قرآن کو دیکھتا تھا، وہ راتوں کو چھپ کر قرآن سننے جایا کرتے تھے، لیکن در حقیقت ایمان نہیں۔ اس نے دیکھا کہ رسول خدا کے ہاتھ کی ہتھیلی میں کنکریاں خدا کی وحدانیت کی گواہی دے رہی تھیں، رسول خدا کی رسالت کی گواہی دے رہی تھیں، لیکن پھر بھی اس نے قبول نہیں کیا۔ کیوں قبول نہیں کیا؟ دل بند، یعنی جب میں اس انسان کو دیکھتا ہوں تو یہ ایک یتیم بچہ ہے، یہ آدمی انہی کے درمیان پلا بڑھا اور آخرکار ایک بہت عام سا انسان، ایک ایسا انسان جس کے پاس نہ کوئی عہدہ، نہ پیسہ، نہ مقام، کچھ بھی نہیں تھا۔ جو ظاہر کو دیکھتا ہے وہ باطن کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک حجاب ہوتا ہے، حجاب، جہاں کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ باطل حق کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ حجاب حق کے باطن کو دیکھنے نہیں دیتا۔ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، کوئی آلودہ سا انسان، یا مثلاً کوئی خاکسار یا کوئی یتیم یا کوئی چرواہا یا اس طرح کا کوئی آدمی، تو باطن کو دیکھو، مگر باطن کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ مسئلہ ہے۔ کفر کا مطلب یہی ہے، یعنی حجاب۔ اور جو لوگ کربلا آئے تھے وہ سب مسلمان تھے، سب کے سب مسلمان، ان میں کوئی کافر نہیں تھا، نہ کوئی عیسائی تھا، نہ کوئی یہودی تھا، سب مسلمان تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو مثلاً حضرت علی علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھے۔ حضرت علی تو کوفہ میں تھے نا۔ بہرحال ان میں سے بہت سے لوگ حضرت علی علیہ السلام کے پیروکار تھے، لیکن خیر وہ آئے اور کھڑے ہو گئے، اور جناب ان کا مسئلہ یہی تھا کہ وہ دراصل حسین ابن علی کا ظاہری روپ دیکھ رہے تھے، ان کا باطن نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ یہ حجاب جو ان کے اندر، ان کے دلوں میں تھا، انہیں دیکھنے نہیں دے رہا تھا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم میں بہت زیادہ خوف پیدا کرنے والی ہے۔ دیکھیں، ٹکراؤ ہمیشہ کفر اور اسلام کے درمیان نہیں رہا، بہت دفعہ ٹکراؤ اسلام اور اسلام کے درمیان رہا ہے، دو مسلمانوں کے درمیان رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، ٹکراؤ دو مسلمانوں کے درمیان رہا ہے، ٹکراؤ دو شیعوں کے درمیان رہا ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ لیکن ایک مسلمان جو حق ہے، نور ہے، روح ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا مسلمان ہے جس کے دل پر حجاب پڑا ہوا ہے، اور جب وہ اسے دیکھتا ہے تو اس کے باطن کو نہیں دیکھ پاتا، وہ صرف ظاہر کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، یا تو یہ چرواہا ہے، یا یتیم ہے، یا مثلاً مٹی ہے۔
خلقنی من، جی ہاں، خلق تو من تین، مٹی ہے، مٹی والا ہے، آلودہ ہے۔ بہت سی جگہوں پر تصادم اسی طرح کا رہا ہے۔ یہ ڈرنے والی بات ہے، یہ نہیں کہ میں کہوں کہ بھئی میں تو کافر نہیں ہوں، میں تو یہودی نہیں ہوں، میں تو عیسائی نہیں ہوں، تو پھر میں کبھی حق کے ساتھ تصادم نہیں کروں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سی جگہوں پر تصادم مسلمان اور مسلمان کے درمیان رہا ہے۔ اسی وجہ سے ایک مسلمان پر حجاب پڑ گیا تھا، وہ اس کے باطن کو اس دوسرے شخص کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمان جنگ صفین، جنگ جمل اور جنگ نہروان میں علی کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ مسلمان حسن ابن علی کے مقابل کھڑے ہو گئے، مسلمان حسین ابن علی کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں نے ہمارے باقی ائمہ کے مقابل بھی کھڑے ہو کر انہیں شہید کر دیا۔ یہ سب اس لیے ہے کہ جب وہ ان الہی انسانوں کو دیکھتے تھے تو صرف ان کا ظاہر دیکھتے تھے، ان کا باطن جو عرش سے متصل تھا، ان کا باطن جو آسمان تک پھیلا ہوا ایک نور تھا، اسے وہ بیچارے نہیں دیکھ پاتے تھے۔ چنانچہ وہ انکار کرتے تھے، تکفیر کرتے تھے اور اس طرح کی دیگر حرکتیں کرتے تھے۔ اور سچ پوچھے تو یہ واقعی ڈرنے کی بات ہے کہ اگر کبھی میں اور آپ بھی کسی بڑے حق کے سامنے آ گئے تو کیا ہم اس وقت اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو پائیں گے یا نہیں؟ کیا ہم واقعی ایسا کر سکیں گے؟ خاص طور پر ایسی جگہ جہاں وہ حق ہمارے مفادات پر تھوڑا سا اثر ڈال رہا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیا ہم اس کے سامنے ڈٹ جائیں گے یا اس کی پیروی کریں گے؟ یہ حجاب ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم خود بھی آگاہ نہیں ہیں۔ بس ایک لمحے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی حق ظاہر ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں اس کے سامنے اس کی حقیقت کو نہیں دیکھ پا رہا، میں صرف ظاہر دیکھتا ہوں، اور یہ کہ اس نے میرے مفادات کے ساتھ تھوڑا سا ٹکراؤ پیدا کیا ہے، رگڑ پیدا کی ہے، پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تکفیر کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم، میں جنگ کرتا ہوں، بہرحال جو کچھ بھی میرے بس میں ہو۔ انسان کو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے کہ بہرحال اگر ہم کربلا میں ہوتے تو کیا ہم کس صف میں ہوتے؟ کیا ہم حضرت حسین ابن علی کے باطن کو دیکھتے ہیں یا پھر صرف ان کے اس ظاہر کو دیکھتے ہیں؟ ہم کہتے کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے جو مسلمانوں کے خلیفہ کے خلاف بغاوت کرنے آیا ہے، یہ ایک ایسا آدمی ہے جو مسلمانوں کے امام کے خلاف بغاوت کرنے آیا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ آخر کار یزید مسلمانوں کے امام کی حیثیت سے حکومت کر رہا تھا، رسول خدا کے خلیفہ کے طور پر حکومت کر رہا تھا، اور ہمارے پاس روایات بھی موجود ہیں کہ جو کوئی مسلمانوں کے امام کے خلاف قیام کرے وہ کافر ہے، اس کا خون مباح ہے۔ یزید تو مسلمانوں کا امام، رسول خدا کا خلیفہ تھا، اور حسین ابن علی نے اس کے خلاف قیام کیا تھا۔ اب کون ہے جو یہ پہچان سکے؟ یزید کے باطن کو دیکھے کہ وہ آگ کی تاریکی ہے، اور حسین ابن علی کے باطن کو بھی دیکھے کہ وہ نور ہے، جنت ہے، روحانیت ہے، خدا ہے۔ کون ہے جو باطن کو دیکھ سکے؟ بات یہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہی لوگ جو حجاب میں ہیں یہی ملعون ٹھہرتے ہیں، یہ لوگ راندہ درگاہ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ایسا ہی ہو پیار۔ چنانچہ ان کا اصل مسئلہ یہی تھا کہ ان کے باطن پر پردہ پڑا ہوا تھا بیچارے، اور اسی باطنی حجاب نے انہیں حق کے مقابلے پر کھڑا کر دیا۔ یہ دراصل وہ اہم مسئلہ تھا جو بہرحال ہمیں حل کرنا تھا۔ اس بارے میں ذرا ہم تنہائی میں بیٹھ کر خود سوچیں کہ کیا اگر میں حق کے سامنے آ جاؤں تو کیا میں اس کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا یا اس کے خلاف قیام کروں گا یا نہیں؟ یا میں اس کا تابع بن جاؤں گا یا کم از کم خاموش رہوں گا؟ کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے۔ خدا ان لوگوں کے والدین پر رحمت کرے جنہوں نے یزیدیوں کا ساتھ دینے سے انکار کیا اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ ہم کس صف میں کھڑے ہوں گے؟ بالآخر اس نے کہا کہ آزمائش قیامت تک جاری رہے گی۔ یاد رکھیں کہ قیامت تک یہ آزمائشیں اسی طرح جاری و ساری رہیں گی، اور خدا ہمیشہ انسانوں کو، جی ہاں انسانوں کو، ایک حق کے وجود سے ایک سچائی کے ذریعے بار بار آزماتا ہے تاکہ ان کے ایمان کو پرکھ سکے۔ اب دیکھو کہ کیا تم اس حق کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، یا اس کے ساتھ ہو یا اس کے خلاف ہو؟ کون سا والا؟
یہ بہرحال ایسی جگہ ہے جو انسان کے ذہن کو کچھ حد تک مصروف رکھتی ہے. انسان تھوڑا سا خود پر توجہ دے کہ میں کس صف میں ہوں گا، جنگ صفین میں کس صف میں. اگر میں ہوتا تو کس صف میں ہوتا؟ معاویہ کی صف میں یا علی کی صف میں؟ کربلا میں اگر میں ہوتا تو کس صف میں ہوتا؟ حسین کی صف میں یا یزید کی صف میں؟ یہ ایسی بات ہے جو انسان کے دل میں ایسا غم پیدا کر سکتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا ہوش ہی نہ رہے. واقعی یہ ایسی جگہ ہے کہ انسان اس غم سے مر بھی سکتا ہے. آخر یہ معاملہ ہے کیا؟ اور خدا اس باطن کو اسی دنیا میں ظاہر کر دیتا. یعنی آخر کار خدا انسان کے راستے میں ایک ایسا امتحان ڈالتا ہے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ اگر یہ شخص کربلا میں ہوتا تو کس صف میں ہوتا. آخر کار خدا یہ امتحان ہمارے سامنے لے آتا ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے تو یہ امتحان آ بھی چکا ہے اور انہیں خود پتہ بھی نہیں چلا. لاشعوری طور پر وہ یزید کی طرف چلے گئے یا حسین کی طرف چلے گئے. سچ تو یہ ہے کہ ہمیں خود بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا، یا ہم کامیاب ہوئے یا ناکام. بہرحال اگر ہم حقیقت پسندانہ بات کریں تو یہ سب کچھ تو بس اتنا ہی ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ دعا کرے، ہمیشہ توسل کرے، ہمیشہ یہ کہے کہ اے اللہ، کیا میرے اندر کوئی حجاب ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ میرے باطن میں کیا چل رہا ہے؟ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر انسان کے اندر واقعی یہ غم پیدا ہو جائیں تو وہ در بدر کسی ایسے شخص کی تلاش میں نکل پڑتا ہے جو اسے بتا سکے کہ آخر معاملہ کیا ہے، تمہاری حالت کیا ہے. وہ کسی روحانی طبیب کو ڈھونڈتا ہے جو اسے دکھا سکے کہ تم بیمار ہو یا نہیں، تم پر حجاب ہے یا نہیں. البتہ ایسے طبیب بہت کم ملتے ہیں. خیر، آخر کار اگر یہ درد انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ انسان کو بالکل بے حال کر دیتا ہے. وہ اٹھتا ہے، ادھر ادھر بھٹکتا ہے اور اسے اپنی زندگی سمجھ نہیں آتی. ہم جو سکون سے جی رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایسی فکر لاحق ہی نہیں. ہمیں تو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ اگر ابھی امام حسین کا قیام دہرایا جائے تو میں کس صف میں ہوں گا. ہمیں یہ فکر ہے ہی نہیں. ہم سکون سے اپنی زندگی گزارنے، اور ہم ہمیشہ کہتے بھی ہیں کہ یا لیتنا کنا ماک فنفوز فوزن عظیما، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تاکہ شہادت کی عظیم کامیابی حاصل کر پاتے. لیکن یہ صرف باتیں ہیں. یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر واقعی وہ قیام ابھی دہرایا جائے تو ہم کس صف میں ہوں گے. یہ معلوم نہیں ہے. اگر ابھی امام زمانہ علیہ السلام خروج کی ندا دیں، یعنی امام علیہ السلام آئیں، ظہور فرمائیں اور ندا دیں کہ الا یا اہل العالم انا القائم المنتظر، تو کیا واقعی ہم میں اتنی ہمت ہے کہ ابھی اسی وقت، یہاں تک کہ جوتے پہننے کا وقت بھی نہ لیں اور اسی حالت میں پیدل مکہ کی طرف نکل پڑے؟ اسی طرح گھر، زندگی، دکان اور دفتر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکل پڑے. جیسے ہی ندا سنی، ابھی اسی وقت جب ہم یہاں بیٹھے ہیں، خود کو پرکھیں. ابھی اسی وقت دنیا میں ایک ندا گونجی کہ امام علیہ السلام آ گئے ہیں، خانہ کعبہ گئے ہیں اور کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے ہیں. الا یا اہل العالم انا القائم المنتظر، میں آ گیا ہوں. جو بھی آنا چاہتا ہے میری مدد کو آ جائے، جو بھی آنا چاہتا ہے آ جائے. ہم میں سے کتنے لوگ ابھی اس تیاری میں ہیں کہ اسی وقت فوراً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ فوراً اٹھے اور مکہ کی طرف چل پڑے؟ ذرا خود کو پرکھ تو لیں. یا پھر ہم کہیں گے کہ نہیں یار، مجھے تو بہت مصروفیات ہے، میرا خاندان، میری زندگی، میرے بچے، میری دکان، میرا دفتر، پتہ نہیں میرا کاروبار ہے نا. واقعی جناب، کتنے لوگ ایسے ہیں جن میں اتنی مکمل تیاری ہو کہ انہیں سوچنے کا موقع ہی نہ ملے، بالکل بھی موقع نہ دے. اٹھ کھڑا ہو اور چل پڑے، کہے کہ میں چلا جناب، میں چلا اور مجھے کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں جناب. ہم یہ سب سوچتے ہیں کہ کتنے لوگوں میں یہ تیاری موجود ہے. تو بہرحال آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم جو بار بار کہتے ہیں کہ ہاں بقیت اللہ کہاں ہے، بقیت اللہ آپ کیوں نہیں آتے؟ اب وہ آ گئے، کیا ہم ان کی مدد کے لیے جائیں گے؟
تو پھر اچانک ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر فرض کریں کہ 60-70 ملین لوگوں کے درمیان جو مسلسل دعائیں ندبہ میں مختلف تقریبات میں نیمہ شعبان میں پکار رہے ہوتے ہیں کہ امام زمانہ آ جائیں، ہم آپ کے منتظر ہیں، پھر اگر واقعی یہی معیار لاگو ہو جائے اور امام علیہ السلام ظہور فرما لیں تو آپ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر پورے ایران سے بہت ہی قلیل تعداد، بہت ہی قلیل، تو جی ہاں جناب، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے کتنے لوگ نکلے تھے کہ آئیں؟ چند ہزار لوگ نکلے تھے، آخر میں کتنے لوگ بچے؟ لوگ بچے آخر میں۔ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جناب، امام زمانہ کے بارے میں بھی یہی حال ہے جناب، 70 ملین، 60 ملین، آخر میں کتنے لوگ؟ پھر آخر میں آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا سے صرف 313 لوگ، باقی جو مسلمان نہیں ہیں وہ کیوں؟ جو شیعہ نہیں ہے وہ کیوں؟ یہ لوگ اب تک آئین بقیت اللہ نہیں کہہ رہے تھے تو کیوں 313 لوگ ہی کیوں؟ معاملہ کچھ اس طرح ہٹا ہے۔ خیر بہرحال انشاءاللہ خدا ہمیں کوئی توجہ عطا فرمائے آقا، واقعی خدا ہم پر کوئی عنایت کرے، ہمیں کوئی توفیق دے کہ ہم اپنے سر کو جو ہر وقت باہر کی طرف، اپنی زندگی، اپنے کام اور اپنے کاروبار کی طرف متوجہ رہتا ہے، تھوڑا سا اندر کی طرف، اپنے باطن کی طرف متوجہ کریں تاکہ بہرحال ہمارے اندر کچھ دروازے کھل سکیں۔ یہ دروازے جو ہمارے اندر موجود ہیں ہم پر کھل جائے اور ہمارے اندر نئے امکانات کے دروازے کھل جائے۔ خیر بہرحال اپنی بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ بحث شک اور یقین کے مسئلے کے بارے میں ہے۔ ہم نے اپنی بحث کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ انسان کے لیے سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ 3 چیزوں میں یقین رکھے، ایک توحید کے مسئلے میں، ایک معاد کے مسئلے میں، اور ایک نبوت کے مسئلے میں، جو کہ دین کے اصول ہے۔ انسان کے لیے سب سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ وہ ان 3 امور میں مقام یقین تک پہنچ جائے، شک کے حالت سے نکل کر مقام یقین تک پہنچ جائے۔ یہی انسان کا کمال ہے، شک سے یقین تک پہنچنا یا یقین کے خیال سے یقین کی حقیقت تک پہنچنا۔ کیونکہ اب یقیناً لوگوں کے درمیان، خیر آخرکار ایسے افراد جو صاف صاف کہیں، مثلا جب وہ خود کو دیکھتے ہیں تو انہیں خود میں شک ہوتا ہے، یہ لوگ نہیں ہیں، خیر یہ لوگ کم ہے البتہ، جی ہاں بہت کم، لیکن اکثریت تو یہ کہتی ہے کہ ہمیں خدا پر یقین ہے، مگر در حقیقت ان کا یقین کا محض خیال ہے، یقین کی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ یقین مشاہدے کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن فرماتا ہے کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ہرگز نہیں، اگر تم علم الیقین کے ساتھ جانتے تو تم ضرور جہنم کو دیکھ لیتے۔ اگر آپ یقین رکھتے، یقین کے مقام پر ہوتے تو آپ قیامت کو دیکھ لیتے، جہنم کو دیکھ لیتے، جنت کو دیکھ لیتے۔ دیکھیں کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ کا مطلب ہے اگر آپ یقین کے مقام پر ہوتے تو آپ دیکھ لیتے۔ مقام یقین ایک ایسا مقام ہے جو یقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یعنی ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھائی تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ دیکھیں دونوں آیات میں یقین کو رویت کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یقین کو رویت کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو آسمانوں کی بادشاہت، آسمانوں کا غیب دکھایا، اس کے پیچھے مثلا مادی دنیا کے پیچھے کا منظر، مادی دنیا کے پیچھے نہیں بلکہ اس سے پرہیں، ہم نے انہیں اس ممبر کا باطن دکھایا، ہم نے انہیں اس درخت کا باطن، اس در و دیوار کا باطن دکھایا، ملکوت کو ہم نے انہیں ملکوت دکھایا، وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ دیکھیں یہاں ملکوت کی رویت کو یقین کے ساتھ، لہٰذا اگر کوئی واقعی مقام یقین پر ہو تو وہ ملکوت کو دیکھ لیتا ہے، اگر کوئی مقام یقین پر ہو تو وہ معاد آخرت کے حوالے سے معاد کو دیکھ لیتا ہے، جہنم اور جنت کو دیکھ لیتا ہے، یہ معاملہ ہے۔ یا زید بن حارثہ کے بارے میں ہے، وہ کون ہے جو مسجد میں آیا اور رسول خدا نے اس سے پوچھا کہ کیف اصبحت،
تمہارا حال کیسا ہے، تم نے صبح کیسے کی؟ اس نے کہا اصبحت علی یقین، یعنی میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ مجھے یقین ہے، میں یقین رکھنے والوں میں سے ہوں۔ اور جب حاذا وا نے پوچھا کہ تمہارے یقین کی علامت کیا ہے، اس نے کہا میں اہل جنت کو نعمتوں میں دیکھ رہا ہوں اور اہل جہنم کی چیخ و پکار سن رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں یقین کے مقام پر ہوں۔ حاز باورے نے پوچھا تمہاری یقین کی علامت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے کہ ان دو آیات اور اس روایت کے مطابق جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، مقام یقین ایک ایسا مقام ہے جو مشاہدے کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم کہتے ہیں کہ انسان کو خدا پر یقین ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہم ابھی مقام مشاہدہ پر نہیں ہیں، اس لیے ہمیں یہ یقین حاصل نہیں ہے۔ ہمیں خدا کے حوالے سے یہ یقین حاصل نہیں ہے کیونکہ ہمیں خدا کا مشاہدہ نہیں ہے، ہم اسے دیکھ نہیں پاتے۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ مات پر یقین ہونا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسے دیکھتے نہیں ہیں۔ ہم جو بھی دیکھتے ہیں بس اپنی دنیا دیکھتے ہیں۔ ہم جہنم والوں کی چیخیں تو نہیں سنتے نا، ہم مثلاً اہل جنت کی خوشیوں کو تو نہیں دیکھ رہے، ہم تو اس وقت محروم ہیں۔ اس لیے جس یقین کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ یقین کی علامت مشاہدہ ہے۔ ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، جیسا کہ رسول خدا نے زید سے سوال کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یقین ہے تو اس کی کوئی علامت تو ہوگی۔ ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، تمہارے یقین کی علامت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں جیسے کہ میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ جو ہم عرض کر رہے ہیں کہ انسان کے لیے سب سے بلند مقام یہ ہے کہ وہ ان تین اصولوں یعنی خدا، توحید، معاد اور نبوت کے بارے میں مقام یقین تک پہنچ جائے، یعنی شک کے درجے سے یقین کے درجے تک پہنچے، یا یقین کے خیال سے یقین کی حقیقت تک پہنچے۔ ہمیں شک تو نہیں ہے لیکن یقین کا خیال ضرور ہے۔ ہمیں لگتا تو ہے کہ ہمیں یقین ہے لیکن یہ یقین نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو ایک سفر کا آغاز کرنا چاہیے، ایک ایسی جدوجہد شروع کرنی چاہیے کہ وہ خود کو یقین کی اس حقیقت کے مقام تک پہنچا سکے۔ میں نے کل رات آپ کی خدمت میں قرآن کی وہ آیات پیش کی تھی جن میں یہی مسئلہ بیان ہوا ہے۔ قرآن سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تین اصول شک کے قابل ہیں ہی نہیں۔ دیکھیں، مثال کے طور پر فرمایا گیا ہے آف اللہ شکن فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ کیا خدا کے بارے میں شک ممکن ہے؟ کیا خدا کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے؟ کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ یہ نہیں کہا کہ تمہیں خدا پر شک ہے، بلکہ یہ کہ کیا خدا کے بارے میں شک ممکن ہے؟ کیا خدا شک کے قابل ہے؟ یہ ایک مثال ہے۔ یا مثلا نبوت کے بارے میں فرمایا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کا نازل ہونا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا رب العالمین کی طرف سے نازل ہونا یہ بالکل بھی شک کے قابل نہیں ہے۔ کتاب آسمانی تو بالکل بھی شک کے قابل نہیں ہے۔ نبوت کا سلسلہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اس میں شک، اگر کوئی کہے کہ مجھے نبوت میں شک ہے، اگر کوئی کہے کہ مجھے اس بات میں شک ہے کہ آیا یہ کتاب آسمان سے آئی ہے یا نہیں، یہ چیزیں تو بالکل بھی شک کے قابل نہیں ہیں۔ اور پھر معاد کا مسئلہ، معاد کے بارے میں بھی قرآن میں کئی آیات موجود ہیں، اور بے شک قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ قیامت تو بالکل بھی شک کے قابل نہیں ہے، لا ریب فیہا، اس میں بالکل بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اس لا ریب فیہا کو نحو کی اصطلاح میں لا نفی جنس کہتے ہیں۔ قیامت میں تو کسی بھی قسم کا شک راہ نہیں پا سکتا۔ دیکھیں، قرآن فرماتا ہے کہ یہ تین اصول شک کے قابل نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بات کی وجہ کیا ہے کہ یہ شک کے قابل نہیں ہے؟ ان میں سے ایک خدا کے مسئلے یعنی توحید کے بارے میں ہے۔ ہم نے کل رات آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خدا تو بالکل بھی شک کے قابل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس خدا سے زیادہ ظاہر کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ بتائیں کہ اس وقت اس دنیا میں اسی جگہ جہاں آپ موجود ہیں، آپ کے سامنے کون سی چیزیں ظاہر ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ مثلاً یہ مسجد ہمارے لیے ظاہر ہے، وہ پردے، یہ دروازہ، یہ دیوار، یہ ستون، یہ لوگ، یہ سب کی سب چیزیں ظاہر ہی تو ہیں۔ تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ خدا تو ان سب سے زیادہ ظاہر ہے، کیونکہ یہ وہی مسئلہ ہے جو میں نے کل رات آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور یعنی وہ آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ لہٰذا نور وہ چیز ہے کہ جب آپ چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں
یعنی اسی جگہ جہاں ابھی لائٹ جل رہی ہے اور آپ روشنی کی شعاؤں میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ پہلے نور کو دیکھتے ہیں اور پھر چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ بات درست ہے کہ اشیاء روشنی پڑنے کی وجہ سے ظاہر ہوئی ہیں، لیکن ان سب سے زیادہ ظاہر خود روشنی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں پاتے، یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ دیکھیں، وہ بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اگر ابھی کوئی آئے اور کہے کہ آپ یہاں جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس کی ایک فہرست تیار کریں، وہ کہتا ہے کہ اچھا میں یہاں 6 ستون دیکھ رہا ہوں، دیوار دیکھ رہا ہوں، تصویریں دیکھ رہا ہوں، لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، میں انہیں دیکھ رہا ہوں، وہ تمہارے لیے مکمل فہرست لکھ دیتا ہے۔ ایک اور چیز بھی ہے جس پہ تم غافل رہ گئے ہو، وہ کہتا ہے نہیں میں نے سب کچھ لکھ دیا ہے، بالکل یہاں سب کچھ، ایک چیز رہ گئی ہے، وہ روشنی ہے، تم روشنی کو بھی دیکھ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ سچ ہے کہ تم قرآن کو دیکھ رہے ہو، دروازے اور دیواروں کو دیکھ رہے ہو، لوگوں کو دیکھ رہے ہو، لیکن نور کو تم نے نور کو کیوں 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 فہرست سے نکال دیا؟ دیکھو، کیا تم جانتے ہو کہ نور اس سے کیوں رہ گیا ہے؟ اس لیے کہ نور کا ظہور اتنا زیادہ ہے کہ اس کی شدت ظہور کی وجہ سے تم اسے دیکھ نہیں پاتے، تم اس سے غافل ہو۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ اگر ابھی وہ کہے کہ جناب جو کچھ دیکھ رہے ہو بتاؤ، تو وہ تمام اشیاء کے نام لے گا، بس نور کا نام نہیں لے گا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نور کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر وہ کہے کہ ایک مثال کے طور پہ یہ تصویریں، 2 لوگ، 3 قرآن و مفاتی، 4 پردہ، 5 نور، یہ وہ اب نہیں لکھتا، نور کو وہ نہیں لکھتا۔ کیوں؟ اس کا راز یہی ہے، شدت ظہور کی وجہ سے، ظاہر کے باطن میں ہونے کی وجہ سے، اس کے بہت زیادہ ظاہر ہونے کی وجہ سے وہ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ دیکھیں، خدا باطن ہے، ہم کہتے ہیں کہ عالم ظاہر ہے، خدا باطن ہے، لیکن در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ خدا اس قدر ظاہر ہے کہ وہی باطن ہے، اور اسی لیے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ کیا تمہیں خدا کے بارے میں شک ہے؟ کیا خدا کے بارے میں شک کرنا ممکن بھی ہے؟ ہاں، اس کی وجہ یہی ہے، خدا کی اصل قابل شک نہیں ہے، یہی حقیقت ہے۔ ظہور جب وہ فرماتا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ آسمانوں کا نور ہے، یعنی اللہ پوری کائنات کو روشن کرنے والا ہے۔ چنانچہ اگر آپ سے کہا جائے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کی ایک فہرست بنائیں، جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں اس کی ایک صورت تیار کریں، تو آپ کہیں گے کہ مثلا درخت، پہاڑ، سمندر، سورج، چاند، ستارے، انسان۔ تو وہ کہتا ہے کہ جناب کیا آپ نے کوئی چیز چھوڑی تو نہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں، کچھ نہیں چھوڑا۔ کیا واقعی آپ نے دنیا کی ہر چیز لکھ لی ہے؟ آپ کہتے ہیں جی ہاں۔ وہ کہتا ہے آپ نے ایک چیز نہیں لکھی۔ کیا؟ خدا کو تو میں دیکھتا ہی نہیں۔ تم کیسے نہیں دیکھ سکتے؟ خدا ہی تو اس کائنات کے روشن ہونے کا سبب بنا ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تم آسمانوں کو تو دیکھو لیکن اس نور کو نہ دیکھ سکو جس نے آسمانوں کو روشن کر رکھا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا آپ اس ممبر کو تو دیکھیں مگر اس نور کو نہ دیکھ سکے جس نے اسے روشن کر رکھا ہے؟ یہ ناممکن ہے، یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ تو اگر وہ کہے کہ جناب آپ نے خدا کو تو چھوڑ ہی دیا، تو آپ کہیں گے نہیں بھائی، میں نے خدا کو، تم نے کہا تھا جو کچھ دیکھتا ہوں وہ لکھ دوں، تو میں نے جو کچھ دیکھا وہ لکھ دیا۔ اس نے کہا اے خدا کے بندے، تم خدا کو بھی دیکھ رہے ہو؟ وہ کہتا نہیں، میں خدا کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تم دیکھ رہے ہو لیکن اس کے شدت ظہور کی وجہ سے اسے نہیں دیکھ پا رہے۔ ہمیں جو خدا کے بارے میں شک ہوتا ہے یا شاید ہم خدا کا انکار بھی کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اتنا ظاہر ہے کہ ہم خیال کرتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، ہم صرف خیال کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ فرمایا گیا ہے کہ خدا کے بارے میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح معاد کے بارے میں بھی، آپ معاد کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہی مسئلہ ہے۔ معاد کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جی ہاں، ایسی آیات موجود ہیں جو وہاں بھی یہی مسئلہ بیان کرتی ہیں، یا مثلا خود خدا کے معاملے میں ہی دیکھ لیں، وہ آیات تھیں جن کا میں نے توحید کی بحث میں آپ سے ذکر کیا تھا۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تمہارے رب کا یہ کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس وقت جب میں اور آپ بیٹھے ہیں، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم اپنے گھر جائیں، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ مثلا ہم سڑکوں کے بیچ میں چلے جائیں، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم صحرا میں چلے جائیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے جائیں، ہم جہاں بھی جائیں خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ خدا جو ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز پر گواہ ہے، ہم جہاں بھی ہوں اور جس حال میں بھی ہوں، خدا گواہ ہے۔
تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے ہماری پوری زندگی کو گھیر رکھا ہے، ہمارے چاروں طرف کو گھیر رکھا ہے، اور پھر فرمایا کہ الا انہ بکل شیء محیط، یعنی وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی وہ مجھ پر محیط ہے، وہ آپ پر محیط ہے۔ تو اب ان دو صفات کے ساتھ کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے، آپ جہاں بھی جائیں وہ آپ کے ساتھ ہے، ہمیشہ جو بھی کام کریں وہ گواہ ہے، اور وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ الا انہم فی مریت من لقاء ربہم، اس وصف کے باوجود یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں۔ جناب یہ کیسے ممکن ہے بھائی کہ خدا نے تمہارے ارد گرد کو بلکہ تمہارے اندر تک کو بھر رکھا ہے، وہ معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ ان اللہ یحول بین المرء و قلبہ، خدا انسان اور اس کی اپنی ذات کے درمیان حائل ہے، خدا تمہارے اور تمہاری ذات کے درمیان حائل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ انہ فی مریت، اس کے باوجود وہ اب بھی شک میں ہے۔ دیکھیں خدا کی موجودگی کا معاملہ اتنا مضبوط ہے، اسی لیے فرماتے ہیں آفی اللہ شک، کیا تمہیں خدا کے بارے میں شک ہے؟ بھلا خدا کے بارے میں شک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ خدا جس کی موجودگی ہر جگہ اس طرح ہے، تم جہاں بھی جاتے ہو وہ گواہ ہے، تمہارا مشاہدہ کر رہا ہے، وہ ہر جگہ تم پہ محیط ہے۔ ہو معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تمہارے اور تمہاری ذات کے درمیان حائل ہے، مگر وہ اب بھی اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ یہ لوگ خدا کے بارے میں شک رکھتے ہیں، آخر انسان شک کیوں کرتے ہیں؟ اس کا راز یہ کہ دیکھیں یہ آیات اس کے ظہور کی شدت کو بیان کر رہی ہیں۔ خدا کا ظہور اتنا زیادہ ہے، خدا کا ظہور اتنا طاقتور ہے کہ وہ ہر جگہ تمہارا گواہ ہے، وہ ہر جگہ تم پر محیط ہے، بلکہ وہ تمہارے وجود کے اندر اس قدر ہے کہ وہ تم سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے، وہ مجھ سے بھی میرے زیادہ قریب ہے۔ یہ وہ خدا ہے جس کا ظہور اتنا شدید ہے، پھر بھی ہم اس کے بارے میں شک میں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی شدید موجودگی ہے، اس کی وجہ یہی شدید ظہور ہے، یہ شدید ظہوری ہے جس نے ہمیں شک میں ڈال دیا، یعنی ہم اسے بالکل دیکھ ہی نہیں پاتے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو خدا کو دیکھ ہی نہیں رہا، کہاں ہے خدا؟ یہ ہے۔ لہٰذا یہ ایک مسئلہ ہے جو وہ فرما رہے تھے کہ انسان خدا کے بارے میں، ہاں خدا تو شک کے قابل نہیں ہے، لیکن انسان شک کرتے ہیں۔ ایک تو معاد کے مسئلے کے بارے میں، معاد کا مسئلہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ معاد بھی ایک ایسی چیز ہے جو بہت ہی مضبوط ظہور کی حامل ہے۔ مثال کے طور پر ان آیات پر دوبارہ توجہ فرمائیں، فرماتے ہیں وَأَنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے یہ فرماتے ہیں کہ میں تم پر ایک ایسے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو محیط ہے، یعنی وہ دن جو ابھی اسی وقت تمہیں گھیرے ہوئے ہے، یعنی قیامت ابھی اسی وقت ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ یا پھر ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم ابھی اسی وقت کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کافرین کسی وقت بعد میں جہنم میں جائیں گے، نہیں، جہنم ابھی اسی وقت کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اسی طرح جنت ابھی اسی وقت مومنین کو گھیرے ہوئے ہے۔ یا پھر ایک اور جگہ فرماتے ہیں یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، یہ کفار آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ عذاب میں جلدی مچاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا اے پیغمبر اگر تم بار بار عذاب کہہ رہے ہو تو پھر ہم پر عذاب بھیج دو۔ جی ہاں، قرآن کی آیات موجود ہے کہ وہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ اچھا عذاب بھیج دو، اگر ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، اگر کوئی جہنم ہے کوئی عذاب ہے تو پھر عذاب بھیج دو۔ پھر قرآن نے فرمایا یستعجلونک بالعذاب، یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم کافروں کا احاطہ کیے ہوئے، یعنی ابھی اسی وقت جہنم نے انہیں گھیر رکھا ہے، انہیں عذاب کے لیے جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عجلت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ ابھی اسی وقت جہنم میں ہیں، بس انہیں احساس نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہے۔ خاص طور پر وہ بحثیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں معاد کے موضوع پر پیش کی تھیں کہ جہنم یا جنت یا معاد بہرحال انسان کی اپنی قوت خیال کا باطن ہی ہے، یہ تو بالکل میرے اندر ہے،
لہٰذا یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف فرماتا ہے کہ معاد میں تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، ان الساعۃ لا ریب فیہا، قیامت میں تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن لوگ شک کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز معاد کا قوی اور غیر معمولی ظہور ہے۔ یعنی ابھی اسی وقت جہنم ہمارے ساتھ ہے، ابھی اسی وقت جنت ہمارے ساتھ ہے۔ جو شخص جنتی ہے اسے ابھی اسی وقت جنت نے گھیر رکھا ہے، جو شخص جہنمی ہے اسے ابھی اسی وقت جہنم نے گھیر رکھا ہے۔ اس کے ظہور کی شدت کی وجہ سے ہم اس سے غافل ہیں، ہم اس کے حوالے سے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف قرآن فرماتا ہے کہ مثلاً خدا شک کے قابل نہیں، معاد شک کے قابل نہیں، نبوت شک کے قابل نہیں، لیکن دوسری طرف لوگ شک کرتے ہیں یا بالآخر تقلیداً قبول کر لیتے ہیں، تعبداً مان لیتے ہیں۔ دیکھیے، ہم نے خدا اور معاد کو تعبداً مانا ہے، دیکھا نہیں۔ یقین کی ایک علامت شہود ہے۔ قرآن کہتا ہے کلا لتعلمون علم الیقین لترون الجحیم، یعنی اگر تم علم الیقین رکھتے تو یقیناً جہنم کو دیکھ لیتے۔ اگر انہیں یقین ہوتا تو وہ جہنم کو دیکھ رہے ہوتے، جنت کو دیکھ رہے ہوتے۔ ہم تو نہیں دیکھ رہے، تو پھر ہم شک میں ہیں۔ ہمیں اس وقت معاد کے بارے میں شک ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یقین ہے۔ یہ ایک بات ہے، اور ہاں، یہ یقین حقیقی یقین نہیں ہے، یہ یقین کی حقیقت نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اب میں اس کے دوسرے حصے کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ بس لہٰذا اب تک کی بحث یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو خدا فرماتا ہے کہ خدا شک کے قابل نہیں، معاد شک کے قابل نہیں، نبوت شک کے قابل نہیں، اور دوسری طرف ہم ان میں شک کرتے ہیں، تو اس کی وجہ ان کا انتہائی زبردست ظہور ہے کہ اس وقت خدا نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین نے فرمایا، میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر یہ کہ اس سے پہلے، اس کے بعد، اس کے ساتھ اور اس کے اندر خدا کو دیکھا۔ یعنی میں نے جس چیز پر بھی نظر ڈالی اس سے پہلے خدا کو دیکھا، اس کے بعد خدا کو دیکھا، اس کے ساتھ خدا کو دیکھا، اور اس کے اندر خدا کو دیکھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ احاطہ کا مطلب ہے۔ الا ان بکل شیء محیط، یعنی اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ احاطہ وجودی احاطہ، یعنی اس ممبر سے پہلے بھی خدا تھا، اس ممبر کے بعد بھی خدا ہے، اس ممبر کے ساتھ بھی خدا ہے، اور اس ممبر کے اندر بھی خدا ہے۔ آپ بھی اسی طرح، آپ سے پہلے خدا ہے، اپنے بعد دیکھیں تو خدا ہے، آپ کے ساتھ خدا ہے، آپ کے اندر خدا ہے۔ یعنی خدا نے آپ کا احاطہ کر رکھا ہے، اس نے تو آپ کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑی، آپ کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی۔ مسئلہ حلول کا بھی نہیں ہے کہ خدا ہمارے اندر حلول کر گیا ہے، یہ بھی بالکل نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ خدا نے تو ہمارے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑی ہے۔ بے شک اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، خدا انسان اور اس کے دل کے درمیان موجود ہے، تو انسان کا دل بھی تو خود انسان ہی ہے، یعنی خدا انسان اور انسان کے درمیان موجود ہے، یعنی وہ قربت کی شدت کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ مجھ سے زیادہ میرے قریب کون ہے؟ تو میرے سب سے قریب تو میں خود ہی ہوں نا۔ پھر بھی وہ کہتا ہے کہ خدا اس میں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دیکھیں، یہ سب کنائے ہیں، یہ سب اس بات کا کنایا ہے کہ وہ قربت کی شدت کو بیان کرنا چاہتا ہے، وہ ظہور کی شدت کو بیان کرنا چاہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم متوجہ نہیں ہے۔ یہ شدید ظہور ہی ہے جس کی وجہ سے ہم خدا کو نہیں دیکھ پا رہے، ہم معاد کو نہیں دیکھ پا رہے۔ اس مسئلے کی وجہ یہی ہے۔ تو پھر اب یہاں سے یہ بات بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ خدا اور روز قیامت کو نہ دیکھ پانے اور ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں جو شک پیدا ہوتا ہے، اس کی اصل اور بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارا اپنا وجود ہی ایک حجاب میں لپٹا ہوا ہے، ہمارے اوپر حجاب ہے، یہ ایک حجاب ہے۔ اب آپ فرض کریں کہ مثال کے طور پہ چمگادڑ سورج کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتی، الو سورج کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتا۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو سورج کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن انسان دیکھ سکتا ہے، بہت سے جانور دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس لیے کہ ان کی دیکھنے کی صلاحیت، ان کی بصارت بہت کمزور ہے۔ بصارت کمزور ہے یعنی تقریباً اندھے پن کی حالت کے قریب ہے۔
جو لوگ اس قدر واضح طور پر ظاہر ہونے والے خدا کو نہیں دیکھتے، اس قدر واضح طور پر ظاہر ہونے والی قیامت کو نہیں دیکھتے، وہ بھی ایک قسم کے اندھے پن کا شکار ہیں۔ اور اسی لیے خود قرآن مجید اس مسئلے کو بیان فرماتا ہے کہ بل ہم انہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ لوگ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بالکل اندھے ہیں۔ یہ مسئلہ، وہ مسئلہ جو قرآن اس بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ ہم کیوں نہیں دیکھ پاتے، قرآن صراحت کے ساتھ فرماتا ہے کہ بل ہم انہا عمون، یہ لوگ، ہاں، بل ہم فی شک منہا، بل ہم منہا امیون، لوگ مثلاً قیامت کے بارے میں شک میں کیوں مبتلا ہیں؟ کیونکہ یہ اندھے ہیں۔ اندھے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بصارت کی قوت کمزور ہے، بصارت کی قوت بہت کمزور ہے، جی، یعنی آنکھوں کی بصارت کی قوت، جس طرح چمگادڑ، الو اور اس جیسی دیگر مخلوقات کی بصارت کی قوت سورج کے مقابلے میں بہت کمزور ہوتی ہے، وہ سورج کو نہیں دیکھ پاتے، اسی طرح بصارت کی قوت یعنی وہ قوت جس کے ذریعے انسان خدا کو دیکھ سکتا ہے، وہ بہت کمزور ہے۔ کیونکہ انسان کے پاس اس آنکھ کے علاوہ جس سے وہ دنیا کو دیکھ سکتا ہے، حسیات کو دیکھ سکتا ہے، ایک اور آنکھ بھی ہے جس سے وہ ملکوت کو دیکھ سکتا ہے، اور وہ انسان کے دل کی آنکھ ہے۔ انسان کے پاس اس کان کے علاوہ جس سے وہ دنیا کی آوازیں سن سکتا ہے، ایک اور کان بھی ہے جس سے وہ وحی کی آواز سن سکتا ہے، ملکوتیوں کی آواز سن سکتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس درخت سے سنا کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، اے موسیٰ میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، موسیٰ نے یہ کس کان سے سنا؟ اس ظاہری کان سے تو نہیں سن رہے کیا؟ جب جبرائیل وحی نازل کرتے تھے تو پیغمبر سے کہتے تھے کہ اے پیغمبر کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو آس پاس کے لوگ نہیں سنتے تھے، جبرائیل کو تو آس پاس کے لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ملکوتیوں کو دیکھنے اور ان کی آواز سننے کے لیے دل کی آنکھ اور کان کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کے مطابق اکثر لوگوں میں یہ صلاحیت یا تو ختم ہو چکی ہے یا بہت کمزور ہے، اسی لیے فرمایا گیا لَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یعنی ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا جن کے پاس دل تو ہے مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں، ان کے پاس دل تو ہے مگر وہ دل ناکارہ ہو چکا ہے۔ لہم آئین لا یبصرون بہا، یعنی آنکھیں تو ہے مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، یعنی کان تو ہے مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ ہم جن کے پاس کان ہے، آنکھیں ہیں، جو کھلی آنکھوں اور کھلے کانوں والے ہیں، لیکن مجھے خدا کی اس چشم بندی پر حیرت ہوتی ہے۔ آنکھیں تو ہمارے پاس ہیں لیکن قرآن کیوں فرماتا ہے کہ وہ اندھے ہیں؟ کان تو ہمارے پاس ہے لیکن قرآن کیوں فرماتا ہے کہ وہ بہرے ہیں؟ اس کا راز یہ ہے کہ قرآن ان ظاہری آنکھوں اور کانوں کی بات نہیں کر رہا، یہ کوئی اور آنکھ اور کان ہے، وہ آنکھ جو خدا کو دیکھ سکے، جو جنت اور جہنم کو دیکھ سکے، وہ اندھی ہے۔ وہ کان جو وحی کی آواز، الہام کی آواز اور فرشتوں کی آواز سنتے ہیں، در حقیقت وہ بہرے ہیں۔ دیکھیے، اس لیے اگر ہم خدا کے اس عظیم ظہور کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آنکھ جس سے خدا کو دیکھا جانا چاہیے وہ اندھی ہے یا بہت کمزور ہے، بہت ہی کمزور ہے۔ وہ کان جس سے ہم خدا کی آواز سنتے ہیں، وہ کان جس کے بارے میں زید بن حارثہ نے کہا تھا کہ میں جہنمیوں کی چیخنے کی آواز سن رہا ہوں، اسے تو اس ظاہری کان سے نہیں سنا جا سکتا، وہ تو کسی اور کان سے سنا جاتا ہے اور وہ کان بند ہے۔ چنانچہ یہی وہ راز ہے جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہے، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ یہ لوگ خدا کے بارے میں شک میں ہیں، قیامت کے بارے میں شک میں ہیں، بلکہ لوگ اب شک سے آگے کی بات کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لوگ اندھے ہیں، اندھے ہونے کا مطلب ہے دل کی آنکھ اندھی ہے، بہرے ہونے کا مطلب ہے دل کا وہ کان بہرا ہے۔ اور اسی لیے ہم خدا کو اس کی اتنی مضبوط تجلی کے باوجود نہیں دیکھ پاتے۔ وہ خدا جس کی آواز پوری کائنات میں موجود ہے، ہم اسے نہیں سن پاتے۔ تو لہٰذا لوگوں کے خدا کے بارے میں شک کرنے کی اصل وجہ یہ ہے، قیامت کے بارے میں شک کرنے کی وجہ یہ ہے، شک کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اب مثلا نبوت کے معاملے کو ہی دیکھ لیں۔ نبوت کے مسئلے میں یہ کیسے ہوتا ہے کہ مثلا سلمان جب آتے ہیں تو رسول خدا سے اپنی پہلی ملاقات میں ہی ایمان لے آتے ہیں۔
ابو ذر رسول خدا سے اپنی پہلی ملاقات میں ہی ایمان لے آتے ہیں، بلال رسول خدا سے اپنی پہلی ملاقات میں ہی، وہ بالکل نہیں کہتے کہ تم دلیل لاؤ، وہ نہیں کہتے کہ تم معجزہ دکھاؤ، وہ نہیں، کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں مانگتے، بس یہی ایک جملہ، صرف ایک جملہ۔ ابو ذر آئے، قرآن کی 3 4 آیات سنے، پیغمبر سے 3 4 آیات سنے کہ مثلا چوری نہ کرو، اپنے بچوں کو بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرو، بس اتنے 3 4 آیات سنے اور ایمان لے آئے، کام تمام ہو گیا۔ وہ دوسرا شخص آیا تو پیغمبر نے پوچھا کیا بات ہے، تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اس نے کہا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرہ، میری بات بس یہی ہے۔ جیسے اس نے یہ کہا وہ ایمان لے آیا اور کام ختم ہو گیا۔ اب دوسرا شخص آ کر کہتا کہ معجزہ دکھاؤ، کیا ثبوت ہے کہ تم پیغمبر ہو، ہمارے لیے کوئی معجزہ گاؤ۔ اچھا تو میں کیا معجزہ لاؤں؟ مثلا یہی کنکڑیاں تمہاری ہتھیلی میں گواہی دیں کہ خدا ہے مثلا۔ تو پیغمبر نے کنکریوں سے گواہی دلوائی کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر وہ ایمان نہ لایا۔ پھر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، تب بھی وہ ایمان نہ لایا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کربلا میں جو لوگ حسین ابن علی کے سامنے کھڑے ہوئے، یہ وہ لوگ تھے جو معجزہ دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے، یعنی رسول خدا سے پہلی ملاقات میں وہ ایمان نہیں لائے تھے، بار بار کہتے تھے کہ کیا ثبوت ہے کہ یہ جادو ہے، کیا ثبوت ہے کہ یہ شاعر ہے، کیا ثبوت ہے کہ یہ کہیں شام جا کر کسی سے پڑھ کر نہیں آیا، بس طرح طرح کے اندازے۔ خیر آخر کار ہمارے لیے کوئی معجزہ تو لاؤ، ہزاروں جتن کرنے کے بعد اب آیا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ لیکن دوسرا نہیں۔ ابھی اس پیغمبر نے لب کھولے ہی تھے اور قرآن کی ایک آیت پڑھی، بس کام ہو گیا، دل کھلا ہوا تھا، سمجھ گئے نا؟ یعنی دل اتنا کھلا ہوا تھا کہ جب وہ اس انسان کے سامنے آیا تو اس نے اس انسان کے وجود کی گہرائیوں تک کو دیکھ لیا۔ دل نے گواہی دی اور کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں، میں مان گیا۔ اس نے تو یہ بھی کہا کہ معجزے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جب وہ اس انسان کے سامنے آیا تو بس کہہ دیا کہ میں تسلیم کرتا ہوں، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ یہ انسان ایسا انسان ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ شاعری نہیں ہو سکتی، یہ ممکن ہی نہیں۔ جناب دل کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی لیے جو لوگ شک میں ہیں یا یقین کے خیال میں ہیں، یہ سب عقل اور دل کے مسائل ہیں، دل پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ سب کہانیاں ہیں جن کا اسلام عقلی ہے، یعنی یا تو عقلی دلائل کی بنیاد پر اسلام قبول کیا، یا ہم جیسے لوگوں کی طرح تقلید اور تعبد کے ذریعے۔ یہ لوگ آخر کار کام خراب کر دیتے ہیں، سوائے اس کے کہ کسی نے واقعی دل سے ایمان لایا ہو۔ اور قرآن نے بھی تو فرمایا ہے کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو اب یہاں تک ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بہرحال ایسا لگتا ہے کہ یہ بات کہ خیر بہرحال قرآن اس مسئلے کو بیان فرماتا ہے کہ یہ تینوں امور شک کے قابل نہیں ہیں، اور ہم نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ ان میں شک کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ ان کا حد سے زیادہ ظاہر ہونا ہے، اور یہی حد سے زیادہ ظاہر ہونا اس بات کا سبب بنا ہے کہ ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے کہ ہم ان میں شک کریں۔ یہ مسئلہ انشاءاللہ اب اگلی بحث میں ہم ان وجوہات پر بات کریں گے جو خود قرآن بیان فرماتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ انسانوں کے دل بند ہو جاتے ہیں، ایسا کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور دل دیکھ نہیں پاتا اور سن نہیں پاتا، اور نتیجے کے طور پر وہ خدا، ماد اور نبوت کے بارے میں شک کرنے لگتا ہے، یا اگر وہ شک بھی نہیں کرتے تو کم از کم یہ یقین کا ایک گمان ہی ہے، ورنہ حقیقی یقین تو بہرحال کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ آپ پر درود و سلام ہو اے ابا عبداللہ، اور ان پاکیزہ روحوں پر بھی سلام جو آپ کے دربار عالیہ میں اترے۔ یہ وہ اشعار تھے جو حضرت زینب کبریٰ نے کوفہ میں بیان فرمائے تھے۔ تم کیا جواب دو گے جب نبی صلی اللہ علیہ تم سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا، حالانکہ تم آخری امت ہو؟ یہ اہل کوفہ تم کیا جواب دو گے اس وقت جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ سوال کریں گے کہ تم نے میرے اہل بیت، میری اولاد اور میری عزت کے ساتھ کیا سلوک کیا، جن میں سے کچھ کو قیدی بنا لیا گیا اور کچھ کے ناحق خون بہائے گئے؟ تم نے میرے اہل بیت اور میری پاکیزہ اولاد کے ساتھ آخر کیا کیا، اور ان باوفا لوگوں کے ساتھ جنہیں میں نے خود عزت بخشی تھی تم نے کیا سلوک کیا؟
جبکہ تم نے ان میں سے کچھ کو قیدی بنا کر زنجیروں میں جکڑ دیا اور کچھ کو ان کے اپنے ہی خون میں نہلا کر شہید کر دیا۔ میرا صلہ یہ تو نہیں تھا کہ میں نے تمہاری خیر خواہی کی اور تم میرے رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرو۔ کیا میرا صلہ یہی تھا؟ میں نے تمہیں نصیحت کی تھی، میں نے تمہیں نصیحت کی میں نے کہا تھا کہ خبردار، میری اولاد کے معاملے میں، میرے رشتہ داروں کے معاملے میں، میرے قریبیوں کے معاملے میں، میری اولاد کے معاملے میں خبردار کہ ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، خبردار کہ ان کے ساتھ کوئی برا عمل، کوئی بری نیت۔ کیا میرا صلہ یہی تھا؟ اگر رسول خدا آپ سے پوچھیں کہ میں نے اپنی اولاد کے بارے میں اتنی نصیحتیں کی، کیا میرا صلہ یہی تھا؟ کیا میرے اہل بیت کے معاملے میں میرا یہی بدلہ تھا؟ میں تم پر اس دردناک عذاب کے نازل ہونے سے ڈرتا ہوں جو کبھی قوم ارم پر آیا تھا، اور مجھے تمہارے لیے اس بات کا شدید ڈر ہے کہ کہیں وہ عذاب جو قوم ارم پر نازل ہوا، یا وہ عذاب جو پچھلی نافرمان قوموں پر نازل ہوا، رسول خدا کے پیارے فرزند کو شہید کرنے کی پاداش میں تم پر، یعنی اس امت اسلام پر بھی کہیں نازل نہ ہو جائے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اور تجھے تیرے اسم عظیم و اعظم کا واسطہ دیتے ہیں اور تیرے محکم قرآن کا واسطہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، علی بن حسین، محمد بن علی، جعفر بن محمد، موسیٰ بن جعفر، علی بن موسیٰ، محمد بن علی، علی بن محمد، حسن بن علی، اور ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے دلوں کے محبوب اور ہمارے امام زمانہ حجت ابن الحسن المہدی ارواحنا لہ الفدا کا واسطہ دیتے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ پروردگارہ، ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام مومنین اور مومنات کی عزاداری کو قبول فرما، اس ماہ محرم کو ہماری زندگی کا آخری ماہ محرم نہ بنا، دوستوں کی ان مجالس کو قبول فرما، اسے ہم سب کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے، ہمیں صراط مستقیم سے نہ لڑکھڑانے دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔